وہ سفیر حسین کے جو شبیہ ابوالفضل عباس ہے، عباس کی شبیہ ہونا، اللہ اکبر. اس لیے کہ جو عباس کی زیارت ہے، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، یہی مسلم بن عقیل کی زیارت ہے. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. کربلا جائیے انشاءاللہ، ممبر سے دعا دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے انشاءاللہ سے. وہاں عراقیوں سے پوچھیے گا، جب وہ مولا حسین کے حرم آتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، اور کسی مصلحت کی وجہ سے کوئی دعا پوری نہ ہو، تو جاتے ہیں پھر غازی عباس کے حرم میں اور کہتے ہیں کہ آپ علمدار حسین ہیں، آپ ہماری سفارش کیجیے، یہ دعا پوری ہو جائے. اور کسی وجہ سے وہ دعا وہاں بھی پوری نہ ہو رہی ہو کسی مصلحت کے سبب، تو پھر آخری ان کا سہارا ہوتا ہے مسلم ابن عقیل کے حرم میں آتے ہیں. اگر کہتے ہیں آپ سفیر حسین ہیں، آپ ہماری حاجت کو پہنچائیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. مسلم کا مقام اتنے عظیم الشان مقام اور درجے پر کہ قیامت میں دیکھیں جو شہیدان کربلا وہ تو ہیں ہی سب سے زیادہ باوقار اور با افتخار، لیکن ان تمام شہیدوں کے جو ماں باپ ہوں گے نا، وہ فخر سے کہیں گے نا قیامت میں مولا کی بارگاہ میں. مثلا کوئی ماں یہ کہے گی کہ میں نے اپنا ایک بیٹا قربان کیا، کوئی ماں یہ کہے گی میں نے اپنے 2 بیٹے قربان کیے. شہزادی زینب نے اور محمد 2 بیٹے قربان کیے. فقط ایک واحد ہیں حضرت مسلم نقیل کی زوجہ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا، وہ فرمائیں گی پروردگار میں نے اپنے 5 بچے حسین کی خدمت میں قربان کیے. 5 بچے شہید ہوئے ہیں مسلم کے. مسلم کی نسل آگے نہیں بڑھی، ختم ہو گئی مسلم کی نسل، پوری نسل قربان ہو گئی حسین ابن علی پر. 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے عاشور کے دن مسلم ابن عقیل کے. 2 بیٹے مسیب میں شہید ہوئے طفلان مسلم محمد اور ابراہیم جن کا نام ہے. 1 بیٹی تھی مسلم کی، عاتقہ نام بھی لکھا ہوا ہے اور حمیدہ نام بھی لکھا ہوا ہے. یہ بیٹی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوئی شام غریبہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. چھوٹی بچی، ہاں جیسے حسین نے گود میں بٹھا کر گوشوارے پہنائے تھے نا، وہی بچی وہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوئی. اس لیے کہ بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم جب بچوں کو تلاش کرنے نکلی نا شام غریبہ، تو اس بچی کو جب اٹھایا تو لاشا ڈھلک گیا ایک طرف، اور شہزادی زینب نے فرمایا بہن انا للہ و انا الیہ راجعون. شب 11 محرم یہ کم پڑھا جاتا ہے شام غریبہ میں. 6 سے 7 بچوں کے نام تاریخ میں ہیں جو شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوئے. اور یہ بھی میں نے ایک مشہد کے بزرگ عالم سے روایت سنی ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اور سید سجاد علیہ السلام نے مل کر ان 6 بچوں کو دفن کیا شام غریبہ. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ اگر یہ لاشیں ایسے ہی رہ گئے نا تو 11 محرم کو سر کاٹے جائیں گے. تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر کاٹ کر، حتیٰ بچیوں کے سر کاٹ کر نوک نیزہ پر بلند نہ ہو جائے، اس لیے مسلم کی یتیمہ کو شام غریبہ دفن کیا گیا. یہ ہے خانوادہ مسلم. اللہ اکبر. اس لیے اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، آپ منت مانیں حضرت مسلم کے نام کی، محمد مسلم نام رکھیں گے اپنی اولاد کا. اگر کوئی اور منت پہلے سے مان چکے ہیں حسین نام کی، عباس نام کی، تو ساتھ میں آپ مسلم کا نام رکھیں، مثلا حسین مسلم یا عباس مسلم یا مسلم حسین، مسلم سابقے میں یا لاحقے میں. کیوں؟ اس لیے کہ نسل مسلم بن عقیل آگے نہیں بڑھی نا. تو اللہ نے مسلم کے نام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو اپنے بچے کا نام مسلم کے نام پر رکھے گا اللہ اس کی نسل کو باقی رکھے گا. یہ ہے نام مسلم بن عقیل کی تاثیر. یہ میں آپ سے ضمانت سے کہہ رہا ہوں. جی میرے اپنے بیٹے کا نام محمد مسلم ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. میرے اپنے بیٹے کا نام مہدی مسلم ہے دوسرے بیٹے کا، اس لیے کہہ رہا ہوں. نام مسلم بن عقیل کی تاثیر ہے. اور اللہ نے آپ کو اگر بیٹیاں عطا کی ہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور چاہتے ہیں آپ ساتھ میں کوئی بیٹا بھی عطا ہو جائے تب بھی یہ منت ہے، مسلم نام رکھیں انشاءاللہ، منت مان لیں. سبحان اللہ. تو مسلم ابن عقیل پہنچے تھے نا جب کوفہ، تو ایک صف میں ہزار لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. 18 صفیں تھی، 18,000 لوگ لکھے تاریخ میں. لیکن زمانے کی نیرنگیاں ہیں، لالچ اور خوف، یہ 2 چیزیں چھوڑ کے چلے گئے سب. آخر میں ایک شخص جو جا رہا تھا، لکھا ہے تاریخوں میں کہ جب اپنے چپل پہنتے ہوئے جاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے مسلم فلاں جگہ سے اگر جاؤ گے ایک دیوار آئے گی، وہاں سے کوفہ سے باہر نکل جاؤ گے، بس اتنا میں بتا دوں کہ وہاں سے تم محفوظ جگہ چلے جاؤ گے. یہ کہہ کر چلا گیا.
مسلم ابن عقیل سفیر حسین ہے، وہ اب کوفہ کی گلیوں میں تنہا ہے، ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے، مومنہ خاتون تھی، دیکھنے لگی۔ اللہ جانے مسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اس مومنہ خاتون نے یہ کہا کہ دیکھ کوفہ کے حالات صحیح نہیں ہیں، اور میں ایک عزت دار خاتون ہوں، اور میرے گھر کے سامنے ایک نامحرم مرد کا بیٹھنا یہ اچھا نہیں ہے۔ یا اللہ، کیا گزری ہوگی مسلم نقیل کے دل پر۔ مسلم نے اشارہ کیا، یعنی پانی چاہتا ہوں، پانی پلا دو۔ وہ گئیں، کوزہ آب لے کر رہیں، پانی دیا، دیکھتی رہیں۔ مسلم ابن عقیل بیٹھے ہوئے، کہا تم نے پانی پی لیا، جاتے نہیں؟ کہا کہاں جاؤں؟ کہا اپنے گھر جاؤ۔ کہا اس کا کوئی گھر نہ ہو؟ کہا اگر کیا تم اہل کوفہ سے نہیں ہو؟ کہا نہیں، کوفہ سے نہیں ہوں میں۔ کہ اگر اہل کوفہ سے نہیں ہو تو فوراً جلدی کوفہ سے باہر نکل جاؤ، اس لیے کہ آج کل یہ شہر رہنے کے قابل رہا نہیں ہے۔ مسلم نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے مولا حسین کا ایک سفیر یہاں آیا ہے اور سارا شہر اس کے خون کا پیاسا ہے، جتنا جلدی ہو سکے شہر سے چلے جاؤ۔ کہا آپ کو معلوم ہے کہ اس سفیر کا نام کیا ہے؟ کہا وہ عقیل کا بیٹا مسلم ہے۔ اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف، کہا انا مسلم ابن عقیل، میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ قدموں میں گر گئی، اللہ اکبر، میرے مولا کا سفیر میرے گھر کے سامنے ہے۔ آقا گھر میں تشریف لائیے گا۔ اس بیوی کا نام ہے توعہ۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں اور آپ سب کے لیے بھی، کوفہ میں ہزاروں عورتیں تھیں نا اس وقت، کسی کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ ایک وہ بیوی کہ جس نے سفیر حسین کی نصرت کی ہے، اس کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 برس بعد بھی زندہ رکھا ہے۔ کوئی عشرہ امام حسین پورا نہیں ہوتا جب تک کہ توعہ کا ذکر نہ ہو جائے۔ کیا شان ہے اس بی بی کی۔ سرداب تھا اس کے گھر میں، سرداب میں لے گئیں۔ وہاں پر مسلم نقیل پہنچے، کچھ آب و غذا دی، اور اس کے بعد مسلم نقیل تہجد میں مصروف ہو گئے۔ اس مومنہ عورت کا ایک ازدواج پہلے ہوا تھا اشعث نام کے شخص سے، کہ جو دشمن اہل بیت ہے، اس سے ایک بیٹا تھا، پھر طلاق ہو گئی تھی، بیٹا ماں ہی کے ساتھ تھا۔ بیٹا تھکا ہارا گھر پر آیا، آگے کہتا ہے کہ مسلم کو تلاش کر رہا ہوں، مسلم ملتے نہیں ہیں، لیکن ماں کے انداز سے دیکھا کہ بار بار سرداب میں جا رہی ہیں اور مجھے سرداب میں جانے نہیں دیتی۔ اب مجھے معاف کیجیے گا، چونکہ دشمن اہل بیت کا بچہ ہے اور اس کو تمیز تھی نہیں باپ سے، اس نے ماں کو دھکا دیا ایک طرف اور گیا سرداب میں۔ دیکھا کہ جسے میں تلاش کر رہا ہوں وہ سرداب میں موجود ہے۔ آیا اور اطلاع دی دربار ابن زیاد میں، فوجیں آنا شروع ہوئیں۔ فجر کا وقت ہوا چاہتا تھا، مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی فجر کی اور باہر آنے لگے۔ جب باہر آنے لگے تو دروازے پہ پہنچے، اس مومنہ نے قدموں میں جھک کر کہا کہ اے آقا، اگر آپ گھر میں رہ کر دروازے سے جہاد کریں گے تو بہتر جہاد ہو جائے گا، یہ ایک ایک کر کے آئیں گے آپ مار دیجئے گا، باہر جائیں گے دشمنوں میں گر جائیں گے۔ اللہ اکبر، دشمنوں میں گر جائیں گے۔ مولا مسلم عقیل نے کہا کہ تیری بات تو صحیح ہے، اگر میں نے گھر میں رہ کر جہاد کیا تو ایک ایک کر کے انہیں مارتا رہوں گا، لیکن اگر میں گھر میں رہ کر لڑتا رہا تو مجھے ڈر ہے کہ تیری چادر محفوظ نہیں رہے گی۔ بس عزیزوں، اب تھوڑا سا گریہ فرما لیجئے گا، جتنا میں پڑھ سکوں گا، جتنا میرا وجود اجازت دے گا میں پڑھتا جاؤں گا۔ کہا تیری چادر محفوظ نہیں رہے گی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا کہ اے مسلم، کاش شام غریبہ میں بھی ہوتے، کوئی حسین کی بہن کی چادر لے گیا، کوئی سکینہ کو تماچے مارتا رہا۔ آئے میرا بیمار امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام، مولا پر کیا گزری۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مسلم نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے گھر میں رہ کر جنگ کی تو یہ تیرا گھر جلا دیں گے۔ جی میں کہوں گا کہ اے مسلم، مدینہ میں حسین کی ماں کا گھر جلتا رہا۔ اللہ مدینہ میں حسین کی ماں کا گھر جلتا رہا، یہاں تک کہ اس میں ایک میخ تھی کہ جو گرم ہو کر سیدہ سلام اللہ علیہا میں پیوست ہو گئی، محسن مار دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ مسلم باہر نکلے، یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، پرانے مقتلوں میں لکھا ہوا ہے۔ اتنے شجاع تھے اور قوی تھے مسلم کہ ان فوجیوں کو ہاتھ سے پکڑ کر دیوار پر پھینک رہے تھے مسلم۔ یہ جلال کا عالم تھا مسلم نقیل کا۔ لڑتے لڑتے انہوں نے گڑھا کھودا، اس پر چادر بچھائی،
مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا. مسلم گڑھے میں گرے. جیسے گڑھے میں گرے تو سینکڑوں تلواریں، سینکڑوں تیر، سینکڑوں نیزے وہ مسلم نے عقیل کے جسم میں پیوست ہو گئے. لب کٹ چکے تھے، چہرہ کٹ چکا تھا. مسلم کو لیا دربار ابن زیاد میں پیش کیا تو وہاں پر جو دربان تھا اس نے کہا کہ سلام کرو امیر کو. فرمایا مالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے، میں حسین کے علاوہ کسی اور کو سلام نہیں کر سکتا. بس یہی وہ سوال تھا جو میرے بیمار امام سید الساجدین سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ بھی دربار کوفہ میں آئے تھے، مسلم بھی دربار کوفہ میں آئے تھے، مسلم کتنے ہی شجاع کیوں نہ ہو آپ سے زیادہ شجاع تو نہیں ہو سکتے، لیکن جب آپ آئے تھے تو گردن جھکی ہوئی تھی، کمر خم تھی. مولا یہ فرق کیوں ہو گیا؟ کہ تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم آئے تھے تو تنہا آئے تھے، جب میں دربار میں پہنچا تو علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ تھیں. جس کی پھوپھیوں کی چادر چھینی جا چکی ہو، جس کی بہن کو تماچے لگ رہے ہوں، وہ اپنا سر اٹھائے تو کیسے وہ اپنا سر اٹھائے تو کیسے اٹھائے. مسلم عقیل کو دارالامارہ پر لے گئے اور جلاد نے تلوار چلانا چاہی، تلوار چھوٹ گئی. آیا ابن زیاد کے پاس، کہا میں تلوار اٹھاتا ہوں نا تو رسول اللہ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے. ابن زیاد نے کہا کہ تجھے وہم ہے، جا مسلم کا سر قلم کر دے. جب جلاد نیچے آیا نا، یہ میں نے جملے علامہ طالب جوہری صاحب سے سنے تھے، میں ان کی روح کو اصال کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں اب جو جملہ کہہ رہا ہوں. تو مسلم دارالامارہ سے دیکھ رہے تھے، ایک دن بعد عید تھی. 9 ذی الحج کو مسلم مارے گا نا، ایک دن بعد عید تھی تو لوگ عید کی خوشیوں میں تھے، نئے لباس خرید رہے تھے، بچے ساتھ تھے. مسلم نے وہاں کوفے والوں کو صدا دی، کہا اے کوفے والوں، کچھ دنوں بعد میرے 2 یتیم بچے یہاں پر آئے. جب 2 میرے بچے یہاں پر آئے تو ان کا خیال رکھنا، وہ یتیم بچے ہوں گے. بس جلاد کی تلوار چلنے والی تھی. مسلم نے دور سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام حسین اپنے مقام سے اٹھے، کہا وعلیکم السلام یا اخی مسلم ابن عقیل. شہزادی زینب نے پوچھا بھیا یہ مسلم کو سلام کیوں کیا؟ کہ دارالامارہ پر مسلم کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے، مسلم نے مجھے سلام کیا ہے. 2 جملے مجھے کہنا ہے بس. یہ جو دور سے سلام کرتے ہو نا مجلس کے بعد، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے کہ دور سے سلام کرو. کربلا نہ پہنچ پاؤ، دور سے سلام کرو حسین کو. کیا کہنا. کوفہ سے آتے ہوئے 2 شخص نظر آئے. حسین علیہ السلام علم امامت سے تو جان ہی چکے ہیں، لیکن پوچھا یہ بتاؤ کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ کہ مولا ہم جب کوفہ سے چلے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی اور لوگ مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں پھیلا رہے تھے. حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلا. گود میں بٹھایا، پیار کرنے لگے. کہ بابو جان آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. حسین نے سینے سے لگایا، کہا آج سے تیرا بابا حسین ہے. میں کہوں گا مولا سکینہ منظر دیکھ رہی ہے تو کچھ دیر کے لیے دور کر دیجئے گا، اس لیے کہ سکینہ یتیم ہوئی، گوشوارے چھین لیے گئے، پشت پر نیزے مارے گئے، سکینہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی. اللہ اکبر. خدا آپ کی گریے کو قبول فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے. بس میں نے بات تو تمام کر دی. مسلم کے 2 یتیم، بس پھر وہ زندان میں ڈال دیے گئے اور پھر وہ مسیب کے مقام پر شہید ہوئے. جا چکے ہو نا طفلان مسلم کی زیارت پر، ان کی زیارت کا جملہ پتہ ہے کیا؟ السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل. ان 2 بچوں پر سلام جنہیں ذبح کیا گیا تھا. اللہ اکبر. ایک بچے کو ایک بھائی کو ذبح کرنا چاہتا تھا حارث، دوسرا بھائی کہتا تھا اسے میری ماں نے بڑے نازوں سے پالا ہے، اسے میرے سامنے اس طرح سے ذبح نہ کر. ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر. بھائی نے گلا رکھ دیا، بھائی کے گلے پر دونوں بچے ساتھ میں ذبح ہو گئے. مسلم کے یتیم لاشیں پھینک دیے گئے نہر کے. جب تک دوسرے بھائی کی لاش نہ آئی
پہلے بھائی کا لاشا دیتا رہا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مسلم کی بیوہ کربلا سے کوفہ پہنچی، مسلم کا لاشا دارالامانہ پر لٹکا ہوا تھا، کہے میرے شہید والی آپ پر میرا سلام ہو، 2 بچے جو میرے ساتھ تھے وہ میں نے فدیہ کر دیے، 2 بچے جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں ہیں؟ کی زوجہ مسلم نے یہ فغا ہے میرے دونوں لال کہا، بس اتنا بتا دیجئے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی، کیا مل گئی ان کو جائے اما ہے میرے دونوں لال کا، میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی۔ ایک ماں کے لیے کتنی بڑی قیامت ہے کہ پتہ ہی نہ ہو کہ میرا بچہ زندہ ہے یا مار دیا گیا ہے۔ اے بی بی رقیہ، یتیموں کی ماں، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ سنت مسلم ابن عقیل پر عمل کرو، دور سے ہی سلام حسین کو، گنبد کا سوچ کر نام امام حسین پر، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين